اپنا اگلا قدم اٹھائیں۔ میں حضرت والا سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور نوجوان ساتھیوں، مولانا قطب الدین صاحب اس جلسے کے ناظم ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے دوستی کا سارا حق ادا کر دیا۔ دل کے بہت سارے احساسات اور جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار کرنا نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، یا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہاں کچھ روپے ہیں زمین پر، اور ان کا مالک ہے مولانا، یہ کیا نام ہے، دل خیرآبادی صاحب، ان تک پہنچوا دیجئے۔ ایک تو لوگوں نے، اسٹیج والوں نے تو واہ واہ کیا ہی نہیں، بیچاروں کو داد نہیں دی، مجمع نے تو پھر بھی دے دی، اسٹیج والوں نے کوئی داد نہیں دی۔ بڑی شکایت ہے خیرآبادی صاحب کو، ان کے کئی اشعار بڑے اچھے بھی ہیں، واقعی داد ملنی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا، لوگ سو رہے ہیں۔ ابھی جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر مولانا امین الحق عبداللہ صاحب بیان کر رہے تھے، اور بہت ہی مناسب انداز میں انہوں نے موجودہ حالات، ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں، نوجوانوں کے لیے عمل، اس کو تھوڑے سے وقت میں اچھے سے بیان کیا ہے۔ کاش ہم لوگوں کا مزاج ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے کا نہ ہوتا، اور بات کی گہرائی کو اگر ناپتے تو بہت ساری مشکلات کا حل ان مشوروں کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے۔
اسی طرح اس سے پہلے حضرت مولانا قاری زبیر صاحب نے قرآن کریم کی آیات پیش کی اور ان کے ترجمے سے تفسیر سے مسلمانوں کو مناسب رہنمائی، ضروری رہنمائی ملتی ہے۔ معاملہ یہ مجلس اوقاف کے موضوع پہ رکھی گئی ہے، حالانکہ ہم سے تو وقت مدرسے کے لیے لیا گیا تھا، لیکن اب سے چند روز پہلے معلوم ہوا کہ مجلس کا نام تحفظ اوقاف رکھ دیا گیا ہے۔ تو ہم نے بھی کہا چلو اب پروگرام تو بن گیا ہے، کیا کریں گے، شریک تو ہونا ہی ہے۔ مرکزی حکومت نے اوقاف سے متعلق بنے ہوئے قانون کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا اور پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ کوئی مسودہ نہیں بھیجا، پارلیمنٹ کے میں پیش کیے جانے سے پہلے اس کو مختلف مرحلوں سے گزارا جاتا ہے۔ نیا قانون بنایا جا رہا ہو، ہو گئی، بس جو سمجھ میں آ جائے، فائدہ ہو یا نقصان ہو، آج تک یہ نہیں بتا پائے، ہماری حکومت یہ نہیں بتا پائی کہ نوٹ بندی سے کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا ہے، آج تک نہیں بتا پائے۔ اگر ایمانداری سے محاسبہ کر لیا جائے تو اسی نوٹ بندی کے زمانے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، اسی تقریر کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو انہوں نے یہ ثابت کیا تھا اسی وقت کی تقریر میں، یہ نقصان ہو چکا ہے اور یہ نقصان ہونے والا ہے ملک کا۔ اب ایک مشکل یہ ہے کہ ان کے ووٹروں کو بے وقوف بننے کے علاوہ کوئی کام آتا نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ان کو کچھ اور نہیں چاہیے، ان کے ووٹروں کو کچھ اور نہیں چاہیے، بس بے وقوف بن جائیں، بے وقوف بنا لو۔ اب وہ بے وقوف بننا ہے تو ہم کیا کریں؟ بھئی بنتے رہو بے وقوف۔ مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے؟ میں غیر متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، متعلق بات کر رہا ہوں۔ پولیٹکس ہے نا، اوقاف کے تحفظ کا مسئلہ پولیٹکس کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے، تو مجھے ملک کے حالات تو بتانے پڑیں گے نا۔ ملک کے حالات یہ ہیں کہ مہنگائی آسمان کو چھو گئی ہے۔ اچھا وہ ہمارے اوپر ہمیں ایسا لگتا ہے اور ہے بھی، لگتا بھی ہے اور ہے کر رہے ہیں، لیکن جتنا ظلم ہمارے اوپر کر رہے ہیں اس ظلم اپنے ووٹروں پہ کر رہے ہیں۔ ہم تو ان کے ووٹر نہیں ہیں، ان کے بقول، چاہے یہاں والے ہوں چاہے وہاں والے ہوں، وہ تو ہمیں خارج کر رکھا ہے انہوں نے، اور پھر ہم سے کہتے ہیں صاحب تم تو ہمیں ووٹ نہیں دیتے۔ بھئی تم نے خارج کر رکھا ہے، خارج کر رکھا ہے نا تم نے۔ ووٹ لینے کے یہی طریقے ہوتے ہیں جو طریقے تم نے اختیار کر رکھے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے، ظلم ہمارے اوپر تو ہو ہی رہا ہے، ہم سے زیادہ وہ تمہارے اوپر کر رہے ہیں، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عقل پہ پتھر پڑنا ہے، اسی کو تو کہتے ہیں۔ ہماری تو سمجھ میں آ رہا ہے،
ہمیں معلوم ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تیار بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہم بتاشے ہیں، پانی گرے گا ہم ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ پانی بتاشا سمجھ کے پانی گرانے والے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا کہہ رہے تھے ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ احزاب میں، غالباً سورہ احزاب ہی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ ہم ایمان لائے اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آزمائے جاؤ گے، ضرور آزمائے جاؤ گے۔ تو مسلمان تو آرام سے رہے تو مشکل ہے، آرام سے رہنا مشکل ہے، مشکل میں رہنا چھوٹی مشکل ہے، مشکل میں رہنا چھوٹی مشکل ہے، آرام سے رہنا بڑی مشکل ہے۔ اگر آرام سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش بند ہو گئی، آزمائش بند ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ ایمان ہے، آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ ضرور آزمائے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا آپ نہیں آزمائے جائیں گے۔ اوقاف کی بات کر لوں میں دوستو، اوقاف کے ساتھ پچھلے 75 سالوں میں بہت خرد برد پہلے سے ہی ہو چکی ہے، پہلے سے ہی ہو چکی ہے، اور ان میں سے اکثر خرد برد ان لوگوں کے ہاتھ سے ہوئی ہے جو سیاسی پارٹیوں کے مسلمان لیڈرز تھے۔ سیاسی پارٹیوں کے مسلم لیڈرز کو ہی تو نومینیٹ کیا جاتا تھا صوبے میں وقف بورڈوں کا ممبر اور چیئرمین، سارے ملک میں۔ اب جو خرد برد ہوئی ہے وہ ملیوں کے ہاتھ ہوئی ہے، اور وقف بورڈ کے چیئرمینوں کے اور ممبروں کے ہاتھ ہوئی ہے۔ وہ کون تھے؟ مسلمان تھے، سیاسی پارٹیوں سے کی طرف سے نومینیٹ کیے گئے تھے، تو مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ، یا یوں کہیں پولیٹیکل پارٹیز کے مسلم لیڈرز تھے، ان کے ہاتھ سے خرد برد ہو گئی۔ اب یہ جو نیا قانون یعنی امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے سرکار، اس کے ذریعے سے خرد برد کرنا، مقدمات میں مسلمان فریق کو ہرانا، عدالت کے ذریعے سے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپنا، یہ آسان ہو جائے گا۔ ابھی تک تھوڑا مشکل تھا، اب اور آسان ہو جائے گا۔ ہم لوگ مخالفت اسی لیے کر رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ جمعیت علماء نے 2002 سے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ وقف بورڈ کو بنائے جانے کا نظام ایسا ہونا چاہیے جیسے شرومنی گرودوارا پربندھک کمیٹی کا ہے، کہ ان کا اپنا ایک سیپریٹ پولیٹیکل کالج ہے، وہاں لوگ ممبر بنتے ہیں اور ممبر بننے کے بعد یعنی ووٹر بنتے ہیں، اور وہ ووٹرز ایس جی پی سی بناتے ہیں، شرومنی گرودوارا پربندھک کمیٹی۔ سکھوں کی گرودوارا پربندھک کمیٹی
سرکاریں نہیں بناتی. مجھ سے سوال کر رہا تھا آخر اس میں آپ یہ کیوں کہتے ہیں مسلمان ہی ہو؟ بھئی مسلمانوں کی اوقاف ہیں، مسلمانوں کی زمینیں ہیں، تو مسلمان نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ابھی تو سرکاروں کی طرف سے اپوائنٹڈ مسلمان ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہاں اس میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے، اور امینڈمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ایس جی پی سی کی طرح سے اس میں الیکشن نہ کہ اپوائنٹمنٹ ہو. یہ بات جمعیت علماء 2002 سے کہتی چلی آ رہی، اس کو اور زیادہ کمزور کر دینا چاہتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، مجھے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی کسی قیمت پر نہیں بننے دیں گے. یہ کہنے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. ہاں، اوقاف کی حفاظت کے لیے جو بن پڑے گا ہر ممکن کوشش کریں گے، اور کسی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ. بزرگوں اور دوستو، یہ صحیح ہے کہ ملک کے حالات انتہائی حساس اور فکر انگیز ہیں. صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ بہت کچھ خرابی کی طرف ہے. اور خرابیوں میں ایک بڑی خرابی یہ ہے، ایک خاص طبقہ اپنی بالادستی، سپریمیسی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی کوشش ہے یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کے ہو جائیں اور دوسروں کو ادنیٰ درجے کا بنا دیا جائے، رسوا کر دیا جائے، ذلیل کر دیا جائے، سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا دیا جائے. اور یہ پبلک کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. سرکاریں کر رہی ہیں. اگر سرکار یہ کرنے لگے تو کیا سمجھیں گے لوگ؟ یہ خود سرکار کو فیصلہ کرنا ہوگا. ملک کے شہری، سٹیزنز، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد، اس کو آپ سیکنڈ گریڈ کا بنا دیں گے، قانونی طور پہ بے بس محسوس کرنے لگیں گے لوگ. آج تو راستہ چلنا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے. ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سب حالات کے باوجود ہرگز مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. جو بھی ہو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو مایوس کرتے ہیں. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے. اگر اس آزمائش میں ہم پورے اتر گئے تو انشاءاللہ ہماری اگلی نسلوں کے لیے حالات اس سے بالکل مختلف ہوں گے انشاءاللہ. انہوں نے کہا، شاعر تھے کلیم عاجز صاحب، غضب کی فتنہ سازی آئے ہے اس آفت جاں کو. غضب کی فتنہ سازی آئے ہے اس آفت جاں کو، شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے. شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے. میری بربادیوں کا ڈال کر الزام دنیا پر، وہ ظالم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دے ہے.
اب انسانوں کی بستی کا یہ عالم ہے کہ مت پوچھو، لگے ہے آگ ایک گھر میں تو ہمسایہ ہوا دے ہے، کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اوقاف کے بارے میں تو ہماری بات ہو ہی گئی کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اوقاف کی جو موجودہ ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں وہ کوشش اگر کامیاب ہو گئی تو ایک بہت بڑی خرابی یہ ہوگی کہ واقف کی منشا ہی ختم ہو جائے گی اس میں سے، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے جو میں سمجھاؤں اب تک کی ساری بحثوں میں، وہ یہ کہ سرکار کو اوقاف کے بارے میں قانون بنانے کا حق ہی نہیں ہے۔ سرکار اگر قانون کے بارے میں کوئی اوقاف کے بارے میں اگر کوئی قانون بناتی ہے تو وہی ہماری شریعت میں مداخلت ہے، چاہے پہلے والوں نے بنائی ہو اور چاہے اب بنائے۔ اوقاف کا معاملہ خالصتاً شرعی معاملہ ہے، اس میں مداخلت کا ان کو حق نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل حالات میں مسلمانوں کا عمل جس کی طرف مولانا نے بھی اشارہ کیا، صبر، حکمت اور دانشمندی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کریں، مثبت اور متوازن اقدامات کے ذریعے معاشرتی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار مزید مضبوط کریں۔ تعلیم کے فروغ، معاشی خود کفالت اور سماجی بہبود پر خصوصی توجہ مذکور کرتے ہوئے ہمیں اپنی کمیونٹی کو اس قابل بنانا ہے کہ ہر چیلنج کا سامنا حکمت اور استقامت سے کیا جا سکے۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس ملک میں غیر مسلموں میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے موافق ہیں، ہم خیال ہیں، سیاست کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا ساتھ رہنے کی وجہ سے، ساتھ پڑھنے وڑھنے کی وجہ سے تعلقات ہو گئے ہمارے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں غیر مسلموں میں موافق ہیں الگ الگ وجوہات سے، ان کی تعداد 10%۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے مخالف ہیں، ہم کتنے بھی اچھے بن جائیں وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 30% ہے، تو 10% موافق، 30% مخالف، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 40۔ باقی بچے 60۔ وہ 60 کون ہیں؟ وہ 60 وہ ہیں جو نہ مخالف ہیں نہ موافق ہیں، اس کو کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی۔ انگریزی کا لفظ استعمال ہوتا ہے سائلنٹ میجورٹی، خاموش اکثریت۔ وہ اکثریت ہے آج بھی ہمارے ملک میں، اور وہ خاموش ہے۔ اس کو کوئی ہماری غلط بات نظر آتی ہے یا میڈیا کے ذریعے دکھائی جاتی ہے، میڈیا تو اسی کام پہ لگا ہوا ہے 24 گھنٹے ہمارے خلاف دکھانے پر، تو وہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں، مار پٹائی بھی کر لیتے ہیں، آگ اوگ بھی لگا دیتے ہیں، اور ہماری کوئی اچھی بات نظر آ جاتی ہے اتفاق سے تو پھر خوش بھی ہو جاتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں۔ تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک مخالف ہے، ایک موافق ہے، ایک خاموش ہے۔ ہمارا مخالف جو 30% ہے، زیادہ سے زیادہ
اس کی کوشش یہ ہے کہ اس 60% میں سے کچھ فیصد کو کم سے کم اپنے ساتھ ملا لے. 60 کے 60 کو ملا لے یا نہیں تو کچھ کو تو ملائے. اسی بات کے لیے پوری پروپیگنڈا مہم کھڑی کی ہوئی ہے. جو ہمارا مخالف ہے اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ پروپیگنڈا، بلکہ جو نہ مخالف ہے نہ موافق ہے، سائلنٹ میجورٹی ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے یہ گالی گلوچ کا بازار گرم کیا ہوا ہے انہوں نے. تو ہمیں حکمت اور دانائی اگر اختیار کرنی ہے تو اس 60% کو کم نہیں ہونے دینا ہے کسی قیمت. ہمارا کوئی عمل اور رد عمل جب ہوگا تو اس نقطۂ نظر سے ہوگا کہ یہ 60% کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا. یا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ سارے لوگ ہمارے مخالف ہو گئے تب ٹھیک ہے جو چاہے کہو، لیکن اگر ان 100% میں سے 60% لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو ہمارے مخالف نہیں ہوئے ہیں اور 10% ہمارے موافق ہیں تو یہ 70 ہو گئے. ہمیں ان کو اپنا مخالف بننے سے روکنے کے لیے جہد مسلسل کرنی چاہیے. یہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک اور بات جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میں بھی اس کو ذرا اور وضاحت سے کہہ دوں کہ دعوتی مزاج ہماری ذمہ داری ہے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے ملک میں پیدا کر دیا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، سب کام مسلمانوں کے حساب سے ہوتا ہے. کس نے پیدا کیا؟ اللہ میاں نا. کسی کو ایران میں، کسی کو عراق میں، کسی کو کویت میں، کسی کو کہیں، کسی کو کہیں. ہم بھی وہاں پیدا ہو سکتے تھے. اللہ میاں چاہتے تو وہاں پیدا کر دیتے نا. اللہ میاں نے یہاں پیدا کیا اس سرزمین پر. کیوں؟ کس لیے اللہ میاں نے یہاں پیدا کیا؟ اللہ میاں نے اس سرزمین پر ہم کو پیدا کیا تو ہمارے اوپر خاص احسان فرمایا. جو لوگ ان ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ اپورچونٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام لے کر اللہ رب العزت نے توحید کا مبعوث فرمایا تھا، ان کو وہ موقع نہیں ملا. ہم کو یہ موقع ملا ہے. ہم لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. اللہ ہی کے فیصلے سے ہم یہاں پیدا ہوئے. تو یہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے؟ جی نہیں، اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہاں، ہمارا فیصلہ ابھی باقی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا فیصلہ تو ہو گیا کہ اس نے ہمیں اس سرزمین پر پیدا کر دیا، تو اس سرزمین کو ہمارے لیے میدان عمل بنایا. ہندی میں کہتے ہیں کرم بھومی. جنم بھومی تو بنائی دی اس نے. ہم نے تو درخواست نہیں لگائی تھی کہ جی ہمیں بلرام پور میں پیدا کرنا. ہم نے نہیں لگائی تھی کہ ہمیں فیض آباد میں یا دیوبند میں پیدا کر دینا یا کویت میں پیدا کر دینا. کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ میاں کہاں پیدا کریں گے کس کو. اللہ کی مرضی ہے. اس نے فیصلہ کیا، ہم کو کسی گھر میں پیدا کر دیا. اور ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے. کتنا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور اس سرزمین کو ہمارے لیے مقدس میدان عمل بنایا. مقدس میدان عمل بنایا. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ میدان عمل ہے تو ہمارے لیے مبارک سرزمین ہے. کیوں؟ دوسروں کے لیے وہ موقع نہیں ہے. دوسروں کو صرف اپنے آپ کے لیے ہی موقع ہے. ہمارے لیے اپنے لیے بھی ہے اور دوسرے کے لیے. تو ہمیں مزاج دعوتی بنانا پڑے گا.
قرآن کریم سے اس کی رہنمائی ملتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و صداقت اور محبت و ہمدردی کے جواب میں مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم، جبر و تعدی، وحشت و بربریت، بدخلقی اور بہیمانہ سلوک کیا جاتا تھا، تو اس وقت حق تعالی جد مجدہ نے رہنمائی فرمائی. چنانچہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35 میں پروردگار عالم نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. صبر کرو جیسا کہ اولو العزم انبیاء نے کیا، رسولوں نے کیا، اور خدا پر بھروسہ کرو. اسی طرح وَدَعْ عَدَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو اور خدا پر بھروسہ کرو. اسی طرح قرآن مجید میں سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا. اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو. ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کا جواب کبھی برائی نہیں ہو سکتا، جیسے کو تیسا نہیں ہو سکتا، اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہو سکتا. ادفع باللتی ہی احسن. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں ہمیں دعوتی مزاج بنانے کی ضرورت ہے، عداوتی مزاج نہیں. عداوتی سمجھتے ہیں دشمنی والا مزاج نہیں، دعوتی مزاج چاہیے. عداوتی مزاج آسان ہے، دعوتی مزاج مشکل ہے، کیونکہ اس میں ادفع باللتی ہی احسن کرنا پڑے گا. اور اس میں تو یہی ہے کہ بھئی اینٹ کا جواب ہم نے پتھر سے دے دیا. میں ایک قصہ سناتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے لیے موقع تھا، وہ دلی میں تھے اور غوری کی سلطنت تھی. غوری کی سلطنت تھی، دلی میں تھے، آرام سے رہتے. آپ نے سفر کیا اور پرتھوی راج چوہان کے اجمیر شریف میں جا کر بسیرا کیا. وہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی. مشکل حالات، سلطنت دلی چھوڑ دی، مشکل حالات، بے آب و گیا جگہ پر جا کر حضرت نے قیام فرمایا اور لاکھوں لوگوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. دوستو، یہ درست ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں. بسا اوقات مشکلات کی بے شمار فوجوں کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن آپ صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ عالم انسانیت پر نظر ڈالیے. کیا دنیا میں آج کوئی زندہ قوم ایسی بھی ہے کہ وہ زندہ ہو اور مشکلات میں محصور نہ ہو؟ اقوام عالم کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اگر کوئی قوم زندہ ہوگی تو مشکلات ضرور ہوں گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہیں. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں. ابھی کانپور میں ایک مسلمان خاتون نے
مندر میں جا کر پوجا کی. اللہ تعالی کا شریک بنانا، ہر جرم معاف ہو جائے گا. اللہ تعالی کا شریک بنانا معاف نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اس قدر مجھے حیرت ہوئی، مسلمان ایسا کام کرے گا تو یہ تو مردہ ہونے کی علامت ہے نا. آپ مردہ ہو جائیے اور جانے لگیے اور کرنے لگیے، شریک ہونے لگیے، تو پھر امتحان کم ہو جائیں گے. پتہ نہیں کم ہوں گے یا بڑھیں گے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر آپ زندہ قوم ہیں اور آپ نے عزم کیا ہوا ہے، ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، ایمان پہ سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ نے عزم کیا ہوا ہے، عزم کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ میں نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان. وقت ختم ہو گیا کیا؟ لمبا ہو گیا کچھ؟ مولانا یہاں تشریف لائے تو مجھے سمجھا کہ پرچہ دینے آئے ہوں گے کہ بھئی اب ٹائم بہت ہو گیا، اب بات ختم کرو. مجھے بھی آگے جانا ہے، لمبا سفر ہے. ہاں اچھی بات ہے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. تو یاد رکھیے ہر چیز پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے. آپ ہم سے کہیں گے ہمیں اپنی یہ دے دیجئے، واسکٹ دے دیجئے، ہم دے دیں گے. آپ ہم سے کہیں گے کرتا دے دیجئے، دے دیں گے. لیکن آپ ہم سے کہیے کہ ایمان کے اوپر یہ سمجھوتا کر لیجئے، یہ نہیں کر سکتے. کوئی نہیں، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، مال کے لیے، دولت کے لیے. یاد کیجئے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ڈیلیگیشن آیا تھا، پورا سرداروں کا، مکے کے سرداروں کا ڈیلیگیشن آیا تھا. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ایک ہی بات تھی، آپ یہ کہنا بند کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہنا بند کر دیجئے. آپ کو عرب کی سرداری دے دیں گے ہم. مکے کے سردار آئے تھے مل کر اکٹھے ہو کے، ہم آپ کو سرداری دے دیں گے. اور دوسری آفر کیا کی تھی؟ جس عورت سے آپ کہیں گے، عرب کی جس عورت سے آپ کہیں گے اس سے ہم آپ کی شادی کروا دیں گے. دو آفر کیے تھے، عورت اور سرداری. پورے عرب، جزیرت العرب کی سرداری دے دیں گے آپ. اس وقت کیا فرمایا تھا؟ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں یہ دعوت بند نہیں کروں گا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. ہم لوگ ان کے غلاموں کے غلام ہیں. ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن ایمان پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. تیار ہے نا اس کے لیے؟ ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کسی قیمت پر. ہماری زندگی کا اور موت کا یہی سرمایہ ہے. مسلمانوں، اگر ایمان کے بغیر زندگی گزرے یا موت ایمان کے بغیر آ جائے تو اس سے تو اچھا تھا کہ ہم کتے بنا دیے جاتے. انسان بنانے کا فائدہ ہی تب ہوگا، انسان ہونے کا فائدہ ہی ہم کو تب ہوگا جب ہم ایمان پر زندگی گزاریں اور ایمان پر ہماری موت آ جائے. تو ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، ایمان پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. وہی آیت ہے جو میں پڑھ رہا تھا. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور آزمایا جائے گا. مومنوں کو بشارت دی گئی ہے اس میں، اور حقیقت کا بیان یہ ہے کہ مجاہدات سے گھبرانا اور بددل نہیں ہونا چاہیے. معاشرے کی اصلاح، یہ آخری بات ہے. اگر دعوتی مزاج ہوگا تو ہمارا ہر کام اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوگا. وہ یہ بات بار بار کہی جاتی ہے، سبھی کہتے ہیں، سب جانتے ہیں، نئی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہ ہمارا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی نئی بات بتا رہا ہوں، سب کو معلوم ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کام اگر ہم کرنے لگیں، یعنی ان کے حکم کے مطابق چلنے لگے اور انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچنے لگے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کہاں ملے گی؟ آخرت میں. سب جانتے ہیں اس بات کو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کامیابی صرف آخرت میں نہیں ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی. تو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اور عزتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنے میں ہے. اگر حکم مانا جائے گا، برائیوں سے بچا جائے گا. اچھا، ہم جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے، جانتے ہیں، مانتے نہیں. لڑائی کیسے لڑی جائے گی؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ کامیابی ملے گی اندر کی کمزوری دور کرنے سے. کمزور لوگ کہیں لڑا کرتے ہیں؟ کمزوری کیا ہے؟ کرائسس دو طرح کے ہیں، بس اسی پہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. کرائسس دو طرح کے ہیں، ایک انٹرنل کرائسس اور ایک ایکسٹرنل کرائسس. اندرونی بحران، داخلی بحران اور خارجی بحران. ایکسٹرنل کرائسس، خارجی بحران تو انہی دوستوں کی شکل میں ہے جو اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بنا کر سب سرکار میں بنے رہے، بس چاہے کتنا جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، اپنوں کو ہی دھوکہ دے رہے. خارجی بحران ہے. پر اس سے اگر آپ کو نمٹنا ہے تو داخلی طور پر کم مضبوط ہونا پڑے گا نا. اگر داخلی طور پر ہم کمزور بنے رہیں گے تو خارجی بحران سے ہم کیسے نمٹیں گے؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے. ہماری شادیاں ٹھیک طریقے سے ہونے چاہیے، ہمارے گھریلو معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے بیویوں کے ساتھ، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارے معاملات بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، عمدہ قسم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں تو پھر آپ اچھے ہیں. گھر والوں کے لیے اچھے نہیں تو آپ اچھے نہیں ہیں، چاہے زمانہ کتنی بھی آپ کی تعریف کرے. گھر سے سفر شروع ہوتا ہے. اپنے بچوں کی تعلیم کا دھیان رکھو. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان کا زندگی میں ایک نصب العین ہونا چاہیے، محنتی ہونا چاہیے. ان کو اپنی تعلیم پر، اپنے جسم پر محنت کرنی چاہیے. اگر محنت نہیں کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے. کمزور ہو جاؤ گے. محنت صرف جسمانی نہیں ہے، آپ کو اپنی روح پر بھی محنت کرنی ہے اور جسم پر بھی محنت کرنی ہے. دونوں طرح کی. اپنی روح کو مضبوط کریے، اپنے جسم کو مضبوط کریے. روح کو مضبوط کرنے کے لیے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا پڑے گا. جھوٹ، بغض، کینہ، حرام، حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام بولنا، حرام کھانا، حتیٰ کہ حرام سوچنے سے بھی بچنا چاہیے. آپ روحانی بیماریوں کا علاج کریں گے اور روحانی بیماریوں سے کو پہچان لیں گے، ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. آپ کا جسم بھی مضبوط ہو جائے گا، آپ کا کام بھی مضبوط ہو جائے گا، آپ قوم کے لیے سرمایہ افتخار بن جائیں گے. آپ اپنی کمزوریوں کو دور کریے پلیز. میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، ادھیڑ عمر لوگوں سے بھی کہتا ہوں، بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، یہ موقع ہے، چانس ہے.
پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. وہاں کے سوال بھی تو ہوگا. اس سوال سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس حال میں موت آئے کہ ہم جو ہے عزت کے ساتھ اس سوال اس پروردگار کے سامنے کھڑے ہو سکیں. ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو. تو روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے. خاص طور سے نوجوانوں کو, بچوں کو. یہ جو موبائل ہے نا, یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اس دشمن سے پیچھا چھڑا لو. ضرورت کے کام کرو. ضرورت بھر آپ اس کا استعمال کریں گے, لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ یہ موبائل ہمیں استعمال کرنے لگے. بزرگوں کے لیے بھی مشکل بن گیا ہے, ہر عمر کے لوگوں کے لیے مشکل بن گیا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت اس کے اوپر گزر گیا. علماء کو نہیں پتہ چلا. یہ بہت بڑی بلا ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا, طاقتور بنانا ہوگا. نیکی کے ذریعے, تقوی کے ذریعے, سچائی کے ذریعے, حلال رزق کے ذریعے سے, ایمانداری کی زندگی گزار کے, شرافت سے, صبر سے, میٹھے انداز میں, غصے اور سختی کے بجائے نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزاریے. خود آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہوگا. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی مجھے ایک حکم دیا گیا, اور یہ نہ بھی دیا جاتا تو بھی مجھے کہنا چاہیے تھا. وہ یکتا کمیٹی مدرسے والوں کا تو پتہ نہیں شکریہ ادا کروں نہ کروں, کر دوں نا. ان کا بھی بلایا تو مدرسے کے نام پہ تھا بھیا, ان کا بھی اور یکتا کمیٹی والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. انہوں نے اتنے عظیم الشان اجلاس کا اہتمام کیا اور وعدہ خلافی بھی کی ہے نا. وعدہ تو یہ تھا کہ مغرب بعد ہوگا, لیکن قوم تو ابھی آ رہی ہے آنکھیں ملتی ہوئی ہے نا. تو بہرحال ہم تو اس قابل نہیں ہیں. بہرحال آپ لوگوں نے بلایا تو شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بامقصد بنائے, شرف قبولیت عطا فرمائے. جنہوں نے اس میں آئے حصہ لیا, چاہے دلی سے آئے ہوں, چاہے کانپور سے آئے ہوں, چاہے مراد آباد سے آئے ہوں, اور چاہے یہیں سے آئے ہوں. مراد آباد, دلی, کانپور اور کہاں سے آنے والے لوگ آ گئے. یہاں والے ابھی بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, آمد ہو رہی ہے. تو بہرحال دیر آیت درست آیت. ابھی اور بہت سارے علماء باقی ہیں جن کے خطاب ہوں گے, آپ لوگ اس سے مستفیض ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جمع ہونے کو قبول فرمائے. جنہوں نے حصہ لیا مال سے, جان سے, کوششیں کی, اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اور اس اجلاس سے ہم سب لوگوں کے لیے خیر نکال دیں. خیر نکال دے یعنی ہمارے ایک چیز کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دے. یہی جذبہ پیدا کر دے کہ ہم اب جھوٹ نہیں بولیں گے. یہی جذبہ پیدا کر دے کہ حرام مال نہیں کمائیں گے. یہی جذبہ پیدا کر دے کہ اب غصہ نہیں کریں گے, کم سے کم گھر والوں پہ غصہ نہیں کریں گے. یہی جذبہ پیدا کر دے کہ دین سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جذبہ تو ضرور لے کے جانا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان سے 1 انچ نہیں ہٹیں گے, چاہے جان رہے اور چاہے چلی جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.